نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، صلوات پر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت حاصل کر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ المدحتہ القائلون ولا يحسين ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد المصطفى وعلى آلہ وأولادہ الصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله على أولا ثم الثانية وثالثا ورابعا ويزيد بن معاوية خامسا ولعن الله على عبيد الله بن زياد وابن مرجان ولعن الله على عمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة ولعن الله على أعدائهم وغاصب حق زهرائهم ومنكر عزتهم وعظمتهم ورفعتهم وغيبتهم ونبوتهم ورسالتهم وإمامتهم وولایتهم وجلالتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا شانئك هو الأبتر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش کے لیے، بالخصوص بالخص میری والدہ محترمہ کی بلندی درجات کے لیے، استاد محترم شہید راہ ولایت، شہید راہ حسینیت، وکیل ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباس ملتان احل اللہ مقامہ کی بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ بلا اجازت حاضر کر۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کی تیسری آیت پڑھی ہے۔ قبلہ وہ لا ریب اور بے عیب خالق اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانئک هو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہوں گی۔ پوری توجہ، جاگتے آنا جاگ مولا۔ میرے حبیب تیرے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہوں گی۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک علی رضا فقرہ میں نے پڑھنا ہے ویڈیو کیمرے کے ذریعے، کور آپ نے کرنا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے انا شانئک هو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہوں گی۔ یہ فقرہ قرآن میں آیا، میرے حبیب تیرے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہوں گی، اور تاریخ پکار پکار کر کہتی رہی کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی رہی۔ ابو جہل پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ عتبہ پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ قبلہ عتیبہ پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ تسلیمہ نسرین گستاخ رسول تھی، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ قرآن نے کہا انا شانئک هو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمنوں کی اولاد نہیں ہوگی، اور تاریخ پکار پکار کر کہتی رہی کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی رہی۔ کبھی فیصلہ نہ ہوتا اگر میرے 10ویں امام نقوی سادات کی جد امام علی النقی علیہ السلام کے سامنے جب ایک دشمن محمد مصطفیٰ اپنا بیٹا اٹھا کے آیا، اس نے آ کے کہا فرزند زہرا، قرآن تو کہتا ہے انا شانئک هو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہوں گی، اور یہ دشمن ہے آپ کا، اور یہ بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے۔ امام نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مولا قرآن تو کہتا ہے انا شانئک هو الابتر، تیرے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہوں گی، اور یہ بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے۔ عزت حیدر کرار کی قسم، امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھ۔ یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے ہیں۔ ممبر پہ موجود ہوں، 2 عالم موجود ہیں، قبلہ میری تائید فرمائیں گے، 2 علم عباس موجود ہیں، ویڈیو کیمرہ ہے، گھڑے میں منہ دے کے بات نہیں کر رہا، لاؤڈ سپیکر پہ ممبر حسین پہ۔ قبلہ ایک بہت بڑے جھوٹ سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ضرورت ممبر ہے، بہت بڑے جھوٹ سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ممبر حسین کی قسم، یہ ممبر حسین ہے،
اسے قبر حسین سمجھ کر اس کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ فکرے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے ایک ایک فکرے کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے بھی مجمع سنتا آ رہا ہے، ذاکرین پڑھتے آ رہے ہیں بابا کمیل شاہ جی کہ علی کی بے اولاد بیٹی، آج بھائی نے پڑھا مجھ سے رہا نہیں گیا، کیا فرمایا؟ علی کی بے اولاد بیٹی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو حسین راہب کو بغیر زوجہ کے ساتھ دے سکتا ہے، بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولنا، جو حسین بغیر زوجہ کے راہب کو ساتھ بیٹے دینے کی قدرت رکھتا ہو، وہ اپنی بہن کو بے اولاد نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سازش ہے دشمنان آل محمد کی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فکر ثابت کر سکتا ہوں۔ جناب ام کلثوم کے شاہ جی 4 بیٹے، لوگ کہتے ہیں بے اولاد بیٹی، بی بی کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہیں۔ میں دکھاتا ہوں میدان کربلا میں بی بی کے 4 بیٹے شہید ہیں۔ وہ جو ابتر ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، علی کی اولاد اور ہوتی ہے۔ اس پوری کائنات میں سارے کافر ابتر ہو سکتے ہیں، یہ تانا بنایا ہی اس لیے گیا کہ جو علی بیٹی کو نہیں دے سکتا وہ تمہیں کیسے دے گا۔ اور ہمارے سادہ مزاج لوگ قبلہ، سادہ لوگ ممبر پہ آ کے جی علی کی بے اولاد بیٹی، علی کی بے اولاد، یہ فکرہ سراسر غلط ہے۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہوں اور اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ثابت کر سکتا ہوں، ایسا کریم ذات کا نام ہے حسین جس نے قبلہ بغیر زوجہ کے راہب کو 7 بیٹے دیے۔ کسی تاریخ میں یہ فکرے نہیں لکھے کہ راہب نے شادی کی ہو، بات سمجھ میں آئے تو بولنا۔ کسی ایک تاریخ میں نہیں لکھا کہ راہب نے شادی کی ہو۔ تمہاری سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا، پہلے یہ تو سوچو راہب کیسے کہتے کسے ہیں؟ راہب اسے کہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے، انہیں چھوڑ دے، اس کے ساتھ جڑ جائے، دنیا چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرے، دنیا کو چھوڑ دے، خدا کے ساتھ جڑ جائے۔ کمیل شاہ جی اسے راہب کہتے ہیں۔ راہب نے شادی نہیں کی، صلوات پڑھیں محمد علیہ بیت محمد، توجہ ہے کہ نہیں درکار؟ بسم اللہ۔ راہب نے شادی نہیں کی۔ کون تھا راہب؟ صحرا میں اکیلا خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اس نے بابا کمیل شاہ جی اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری زمانہ آئے گا، توجہ میری طرف رہے، آخری زمانہ آئے گا، آخری فکر اور اجازت۔ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری زمانہ آئے گا، ایک حق ظاہر ہوگا۔ بندے پوچھتے تھے وہ حق کیا ہے، تو وہ کہتا تھا وہ ایسا حق ہوگا جو ناممکن کو ممکن کرے گا۔ جاگتے ہیں نا نیاز مولا، ایسا حق ہوگا جو ناممکن کو ممکن کرے گا۔ راہب کو پتہ چلا مدینے میں محمد آ گئے، مدینے میں محمد کا سنا، یہ اپنا کلیسا چھوڑ کے مدینے پہنچا، بارگاہ رسالت میں پہنچا، یا رسول اللہ حق دیکھنے آیا ہوں، یا رسول اللہ حق دیکھنے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تجھے پتہ ہے حق کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو ناممکن کو ممکن کر دے۔ رسول نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ کہا بیٹے چاہتا ہوں۔ جاگنا نیاز مولا، کیا کہا؟ بیٹے چاہتا ہوں۔ شادی بھی نہیں کی، جاگنا نیاز مولا، شادی بھی نہیں کی، بیٹے بھی لوں گا۔ صحابہ دیکھ کے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی تو کر، بیٹے مل جائیں گے۔ اس نے کہا دنیا بھی شادی کے بعد لے، میں بھی شادی کے بعد لوں، پھر حق ڈھونڈنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ بہت بڑا، 2 منٹ کے اندر بہت بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جب دنیا کو بھی شادی کے بعد ملے، قبلہ مجھے بھی شادی کے بعد ملے، پھر حق ڈھونڈنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پیغمبر نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ قبلہ وہ رکا ہی نہیں، روتا ہوا واپس چلا۔ باہر سے حسین آ رہے تھے، حسین نے راہب کو دیکھا، روتا، راہب جانے لگا، حسین نے پیچھے سے روکا۔ حسین کے فکرے پہ توجہ کرنا، حسین کے فکرے پہ لاکھوں تقریریں قربان۔ راہب چلا گیا، حسین پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگا راہب روتا جا رہا ہے، حق دیکھے بغیر جا رہا ہے۔ راہب حق دیکھے بغیر، آخری فکرے اور اجازت، حق دیکھے، نتیجہ دے لوں قبلہ، حق دیکھے بغیر جا رہا ہے۔ حسین راہب کو لے کے واپس پہنچے۔ حسین آن بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حسین راہب کو لے کے واپس پہنچے۔ رسول نے فرمایا اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے ایک دے دیا۔
اب بیوی تو تھی نہیں، تاریخ نے لکھا حسین نے کہا میں نے دے دیا، جبریل اٹھا کے ایسے آیا جیسے قرآن آیا۔ حسین نے کہا میں نے دوسرا دیا، جبریل لے کے پہنچا، حسین نے کہا میں نے تیسرا دیا، جبریل لے کے پہنچا، حسین نے کہا میں نے چوتھا دیا، جبریل لے کے پہنچا، حسین نے کہا میں نے پانچواں دیا، جبریل لے کے پہنچا، حسین نے کہا میں نے چھٹا دیا، جبریل لے کے پہنچا، حسین نے کہا میں نے ساتواں دیا، جبریل لے کے پہنچا، فطر ابن رائب نے کہا مولا بس۔ اس وقت حسین فرمانے لگے وہ بیٹے حسین سے لینے آیا ہے، جھولی چھوٹی لے کے آیا ہے۔ آخری فقرہ ممبر بھائی کے حوالے میں صاحب بھائی پڑھیں گے، کیا فرمایا؟ جھولی چھوٹی لے کے آیا ہے، مانگنے حسین سے آیا ہے۔ راہب نے حق دیکھا، مدینے کی گلیوں میں آیا، اور مدینے کی گلیوں میں دھمال ڈال کے راہب کہتا ہے علی کے لال شہ مشرقین سے مانگو، جناب سیدہ کے نور عین سے مانگو۔ سبق ملا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو۔ اللہ